آپ کے سامنے کچھ روایتیں جو ہے وہ پیش کروں گا، جو روایتوں کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک جو اس شعبان کے مہینے میں خاص طور پر مختلف مکاتب فکر کے علماء اپنے تقریروں کے اندر شعبان کے حوالے سے شعبان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جو روایتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیت تو آپ کے سامنے آ گئی، سورہ التوبہ آیت نمبر 36۔ 12 مہینے ہیں، 12 میں 4 حرمت کے ہیں۔ پھر احادیث نے ان کی تشریح فرما دی کہ وہ 4 حرمت کے جو مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، شعبان اس میں آتا نہیں ہے۔ اب لازمی بات ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ان کو کچھ سہارا چاہیے، اور وہ پھر اقوال جو بزرگوں کے اقوال کہلاتے ہیں اور یا روایتیں، چاہے وہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو، بس ان کا کام چلنا چاہیے۔ ان میں سے یہ ایک روایت وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بس آپ سمجھو کہ ایک عربی کے الفاظ ہے جو مشہور کر دیے گئے، اور جب مولوی کے منہ سے نکلتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ رجب شہر اللہ و شعبان شہر و رمضان شہر امتی، شہر امتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وضاحت میں نے کر دی کہ حدیث نہیں ہے، لیکن جب مولوی بیان کرتا ہے تو لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے، کیونکہ یہ علماء سوء کا طریقہ ہے۔ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو، چاہے وہ قرآن کا معاملہ ہو، دونوں جگہ جب ان کو اپنا مقصد نکالنا ہوتا ہے تو چونکہ یہ عربی کے تو ماہر ہوتے ہیں، تو عربی کے الفاظ بنانا وہ ان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، اور پھر جب وہ عربی کے الفاظ پچھلے دور میں کسی عالم نے بنا کے اپنی کتاب میں لکھ دی ہو، پھر تو کیا کہنا ہے۔ امام غزالی جیسا آدمی ہو، عبد القادر جیلانی جیسا آدمی ہو، ایسے بڑے بڑے لوگ، جب انہوں نے یہ کچھ لکھ دیا ہو کتابوں کے اندر، تو پھر تو اس کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہی کافی ہے کہ اس حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو یہ عربی کے الفاظ جس کو ہمارے علماء پھر حدیث کا نام دے دیتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب جو ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ رجب جو ہے یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شہری، میرا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ورمضان و شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ وہ میرے امت کا مہینہ ہے۔ اب لوگ بیچارے کیا جانتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، کیا گپ شپ اس نے لگائی ہے، ان کو کیا پتا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ حدیث بیان کر دی۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت بیان کر دی،
شعبان کی، یہ پابندی اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب کوئی روایت امام بخاری اپنے صحیح بخاری میں لے آئے، اب سند کی ضرورت نہیں ہے، بس امام بخاری کا بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ دوسری روایت جو ہے یہ بھی غنیت الطالبین کے اندر کہ اے اللہ ہمیں شعبان اور رمضان دونوں مہینوں میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ہمیں زندگی عطا کر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت غنیت الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی صاحب نے بغیر سند کے بیان کی ہے، فضل رجب علی ساحر الشہور کفضل القرآن علی ساحر الکلام، کہ رجب کا مہینہ جو ہے اس کی فضیلت تمام مہینوں پہ ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دیگر کتابوں اور کلام پر ہے۔ وفضل شعبان علی سائر الشہور کفضل علی سائر الانبیاء، اور شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پہ ایسی ہے جیسے کفضلی، جیسے میری فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کفضلی سائر الانبیاء، جیسے تمام انبیاء پہ میری فضیلت ہے۔ وفضل رمضان علی سائر الشہور کفضل اللہ علی سائر الخلق، اور رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پہ ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت اپنے مخلوق پر ہے۔ اور جب اس قسم کی روایتیں جس کو بازاری روایتیں کہتے ہیں، من گھڑت روایتیں کہتے ہیں، جھوٹی روایتیں کہتے ہیں، موضوعی روایتیں کہتے ہیں، منکر روایتیں کہتے ہیں، اس قسم کی روایتیں جب علماء سو اسٹیج سے اور ممبر سے گا گا کر بیان کرتے ہیں تو لوگ بالکل نشہ ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں۔ کیا مزہ آیا، کیا خوب مولوی صاحب نے تقریر کی ہے شعبان کی فضیلت پر۔ یعنی جس مہینے کا نہ قرآن مجید نے ذکر کیا نہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس مہینے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یا تو اس طرح بلا سند روایتیں بنا کے گھڑ کے کتابوں کے اندر لکھ دی، یا پھر سینہ زوری کر کے قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کر دیا گیا کہ تاکہ شعبان کے مہینے کی یہ فضیلت جو ہے یہ ثابت کی جا سکے۔ اور اس کے پیچھے ایک پلان ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کچھ لوگوں نے کی ہے، اور یہ سازش ابھی کی نہیں ہے، یہ 5ویں صدی سے یہ سازش شروع ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا 5ویں صدی سے ہوئی ہے کہ شعبان کی فضیلت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اس چیز کی سمجھ اس لیے نہیں ہے کہ کون کیا سازش کر رہا ہے، اس سے کیا غرض ہے۔ ہمارا تو ایک مخصوص طبقہ ہے، وہاں فضیلت سے متعلق جو بھی روایت مل جائے، جو بھی قول مل جائے، جو بھی گپ شپ مل جائے ان کو، وہ اپنی
اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ صوفیہ۔ یہ جتنے ہیں، امام غزالی ہو یا عبد القادر جیلانی ہو، امداد اللہ مہاجر مکی ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ صوفیہ ہے۔ اور پھر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ان کی اکثریت وہ انہی صوفیہ کو اپنے بزرگ مانتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے آج محراب و منبر سے وہی چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تحقیق وحقیق نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو رافضیوں نے کی تھی، جو شیعوں نے کی تھی۔ شعبان کے نصف شعبان کی فضیلت بیان کرنا، اور اس کے پیچھے ان کا ایک عقیدہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نصف شعبان کو 15 تاریخ کو ہمارے 12ویں امام غائب جس کو کہتے ہیں، امام مہدی جس کو کہتے ہیں، امام الزمان جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس تاریخ کو اس کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا ہے، اور اسی تاریخ کو وہ دنیا میں دوبارہ واپس آئے گا۔ اور آج تک وہ رافضی شیعہ جب یہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، 15 تاریخ ہوتی ہے، تو رات کو ہی دریاؤں، سمندروں، کنووں پرچیاں لکھ لکھ کے وہ ڈالتے ہیں کہ اے امام حاضر، اے امام غائب، اے امام الزمان، اے ہمارے امام مہدی، تو آ جا۔ درخواست کرتے ہیں۔ چونکہ اگر اس طریقے سے کہا جائے کہ بھائی یہ ان کا عقیدہ ہے، کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ شیعہ الگ ہو گئے، سنی الگ ہو گئے، اب سنی تھوڑی پھر کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سنیوں کے اندر صوفیاء کو نوالا دے دیا اس کا کہ چباؤ اس کو منہ میں لے۔ انہوں نے بطور فضیلت، کیونکہ ان کے لیے تو حلوہ مانڈی چاہیے، ان کو محفلیں تو چاہیے ان کو، تو انہوں نے یہ روایتیں یا یہ اقوال ان کے وہ لے لیے اور عوام کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے اور یہ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے اندر نصف شعبان کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے